व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो हम बात करते हैं सैयद इकरारुल हसन और ठग खतीब के बारे में। व्यूअर्स, पता है मेरा दिल बहुत उदास है। क्यों? इस ठग खतीब की जो नकली और झूठी शुफ शुफ है, और नकली और झूठी शुफ शुफ की वजह से जो इस मासूम सी बच्ची की जान गई है, पता नहीं कितने लोगों की जानें गई होंगी। अब पता नहीं कितने लोग और सामने आएंगे। ये आज एक उस बच्ची की वीडियो देखी, कल उस एक मासूम बच्चे की वीडियो देखी। ये बंदे ने क्या किया? अल्लाह मेरी तौबा। कहते हैं ना, दुआ और दवा दोनों करना चाहिए, इलाज भी करवाना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए। तो इस शख्स ने क्या किया? दवा रोक दिया, दुनियावी इलाज बच्ची का रोक दिया, और बच्ची इस दुनिया से चली गई तकलीफ़ों के साथ। कितनी तकलीफ़ हुई होगी उस बच्ची को, उसको कितना उसको सांस में प्रॉब्लम हुई, कितना उफ, अल्लाह मेरी तौबा। मैं ठग खतीब कहूँगी, बाकी बहुत से लफ्ज़ हैं जो इस्तेमाल करने को दिल चाह रहा है आज, लेकिन नहीं कहूँगी, इसलिए कि वो सारे लफ्ज़ इकरारुल हसन ने कह दिए हैं। और जो लफ्ज़ इकरारुल हसन ने कहे हैं बिल्कुल ठीक कहे हैं। इन्हीं लफ्ज़ों का हकदार है ठग खतीब। ठीक है, अरे हम अभी भी हम सोए हुए हैं, अभी भी हमारी आंखें बंद हैं, हमारा जो करता धरता है अभी भी कुछ कह नहीं रहे, खामोश हैं, तमाशा देख रहे हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हक खतीब नहीं, ठग खतीब, ठग खतीब के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कोई खड़ा हो रहा? इकरारुल हसन ही है जो कब से मेहनत कर रहा है, कब से जद्दोजहद कर रहा है। अब 23 मार्च को इकरारुल हसन ने कह दिया कि मैं अकेला जाऊंगा अपनी टीम के साथ। देखो, इकरारुल हसन ने जिस तरह लोगों को तैयार किया, लोगों को इकट्ठा किया जाने के लिए, तो अब इकरारुल हसन ने रोक दिया, अकेले जाने का फैसला कर लिया। कमाल नहीं? अपनी जान पर खेल कर जा रहा है, अल्लाह इसकी हिफाजत करे। चलें देखते हैं इकरारुल हसन की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबको अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 1.5 से 2 मिनट की एक नन्ही मासूम गुड़िया की ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने आज से पहले कभी ये दरख्वास्त नहीं की कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। मैं आज भी ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ मिन्नत करके आप सबसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ 1.5 से 2 मिनट की ये वीडियो देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे तकलीफ़ क्या है, मुझे किस चीज़ की अजियत है, मुझे किस चीज़ का दुख है, और मैं क्यों चाहता हूँ कि हक खतीब नाम का फितना अपने इख्तिताम को पहुँचे। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन नकवी, इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी आज से 2 साल पहले मेरी बेटी पैदा हुई जिसका नाम बाली सकीना था। तो हमें डॉक्टर ने कहा कि इसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ है, इसके दिल में सुराख है। हमें किसी ने कहा कि एक दरबार है कोई बिलावड़ा शरीफ, वहाँ पर कोई पीर साहब बैठते हैं, तो आप बच्ची को वहाँ पर ले जाएं। वहाँ पर मैं गया, पूरी रात हम बैठे रहे। जब मेरा नंबर आया बहुत मुश्किलों से, तो पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि मेरा अपना ऑफिस है, मैं ट्रैवल एजेंट, हम उम्रे का काम करते हैं, हमारा अपना ऑफिस है। किसी को उतना प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो हमें दिया गया। उन्होंने कहा कि आपने इस बच्ची को मेडिसिन नहीं देनी। हमने कहा कि अगर आप हमें बताएं मेडिसिन भी साथ हम जारी रखें, साथ दम भी करें। उन्होंने कहा नहीं, मेडिसिन आपने ज़रा भी बच्ची को नहीं देनी, हॉस्पिटल नहीं लेके जाना अगर आपने बच्ची को ठीक चाहते हैं। हम बच्ची को एक बार लेके गए, उसके बाद हम दूसरी बार लेके गए, वो इसी तरह करते थे जो उनका था। 3 बार हम बच्ची को लेके गए और हमारी बच्ची की तबीयत मजीद बिगड़ती रही। आखिर में हमारी बच्ची की घर में ही ऐसी कंडीशन हो गई, सांस बिल्कुल बंद हो चुका। उस टाइम हम हॉस्पिटल लेके गए, बच्ची हमारी डायरेक्ट वेंटिलेटर पे चली गई। मेरी बेटी की डेथ हो गई है। बिल्कुल फ्रॉड है, धोखा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। और ये ख़त्म नबूवत पे इन्होंने हमें भी ऐसे ही कहा था, क्योंकि हम सैयद हैं तो हम तो नबी पाक का भी, हम भी कोई अगर नाम भी ले तो हम यकीन कर लेते हैं। पर
ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہماری بچی بیمار تھی اتنی اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، لیکن اب اس کی ڈیتھ ہوگی. 1 لاکھ سے زائد میرا خرچہ آیا، لیکن پیسوں کی بات نہیں ہے. کاش کہ اگر میں اس ٹائم ڈاکٹر کے پاس بچی کو لے جاتا، میں ان کی باتوں میں نہ آتا تو میری بچی آج زندہ ہوتی. جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کائنڈلی سب سے میری التماس ہے کہ ان سے بچیں، ان ٹھگ بازوں سے بچیں. یہ کچھ بھی نہیں کرتے. ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا جس طرح آج لوگ وہاں پر جا کے پاگل ہوئے ہیں، ہم بھی ایسے ہی تھے. لیکن ہمیں آج جب میری بچی کی ڈیتھ ہوئی مجھے پتہ لگا ایسا کچھ نہیں ہے. تو کائنڈلی میری جس سے جو یہ دیکھ رہے ہیں سب ان سے بچیں. تو جناب آپ نے دیکھا کہ ایک ننھی معصوم گڑیا جس کو اذیت میں مبتلا کر کے مار دیا اس درندے نے، اس بھیڑیے نے، اس معصوم کی زندگی بچائی جا سکتی تھی اگر اس کا باقاعدہ علاج کروایا جاتا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب دل کے عارضے میں کوئی ننھا معصوم بچہ مبتلا ہوتا ہے تو اس کو سانس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ کتنی اذیت اور کتنی تکلیف سے گزرتا ہے. اور یہ پیاری آنکھوں والی معصوم سی گڑیا کس قدر تکلیف میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے گئی، اس لیے کہ اس بدبخت نے، اس بے غیرت نے اس کا دنیاوی علاج رکوا دیا، صرف اس لیے کہ اس کا باپ اس خبیث کو پیسے دیتا رہے. اب شاید آپ کو اندازہ ہو کہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ اس فتنے کے اڈوں کو بند ہونا چاہیے. میں کیوں بار بار درخواست کرتا ہوں اس ملک کے علماء سے، اس ملک کے مشائخ سے، اس ملک کے عوام سے کہ کم سے کم اسلام کے نام پر تو یہ قتل عام کرنے کی اجازت مت دیجئے. اللہ اور اس کے رسول کے واسطے اپنا کردار ادا کیجئے. میں انشاءاللہ العزیز اپنے وعدے کے مطابق 23 مارچ کو کلر سیدہ کے حق خطیب کے اڈے کے باہر جا رہا ہوں، اور میں پھر اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہوں کہ اس کے حلقہ احباب میں جو اس ابلیس کی مجلس شورا میں شامل لوگ ہیں، ان کی جانب سے مصدقہ طور پر ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ 23 مارچ کے دن یہ بدبخت اپنے ہی کچھ لوگوں کو مروا کر، اپنے ہی کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا کر چاہتا یہ ہے کہ خون خرابہ کیا جائے اور اس کا الزام ہمارے سر آئے. تو اب جو میں نے دعوت عام دی تھی میں اسے منسوخ کرتا ہوں، لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس رذیل سے، اس ذلیل سے ڈرتے نہیں ہیں اور ہم اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ اجازت نہیں دیں گے پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ ختم نبوت کا نام لے کر، دین اسلام کا نام لے کر یہ معصوم بچوں اور بچیوں کا قتل عام کرتا رہے، یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا رہے، یہ اسلام کے تشخص کو برباد کرتا رہے. اس لیے میں سید اقرار الحسن 23 مارچ کو حق خطیب کے کلر سیدہ کے اڈے پر انشاءاللہ العزیز اکیلا جاؤں گا، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس شخص سے ہمیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے. ہمیں اس کے خوف کے اور دہشت کے بت کو پاش کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا پر یہ دھاک بٹھا رکھی تھی کہ اس کے بہت بڑے بڑے لوگوں سے روابط ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ اس کے مرید ہیں. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مختلف تصاویر جو اس کے چیلے سوشل میڈیا پر وائرل کرتے تھے دکھانے کے لیے کہ پاکستان کی طاقتور ترین ایجنسی کے سابق سربراہان بھی اس کے مرید رہے ہیں، سابق وزرائے اعظم بھی اس کے مرید رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اس ننھی معصوم بچی کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی بھی غیرت مند شخص اس شخص کا دفاع نہیں کرے گا. اور میں انشاءاللہ العزیز اب اکیلا 23 مارچ کو کلر سیدہ کے بائی پاس چوک پر دوپہر 12 بجے کھڑا ہوں گا اور اس کو یہ دکھاؤں گا اور اس کو یہ بتاؤں گا کہ اب میری زندگی کا مشن ہے اس بدبخت فتنے کا خاتمہ، اس لیے کہ اس ملک کی ننھی اور معصوم بچیوں اور بچوں کی زندگی سے اسے مزید کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو انشاءاللہ 23 مارچ کو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ چونکہ یہ فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے، یہ خون خرابہ چاہتا ہے، میں مصدقہ طور پر اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کر آپ کو بتا رہا ہوں، میں نام نہیں لے سکتا ذرائع کا، اس لیے کہ ان کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. کہ جس طرح یہ لوگوں کو دنیاوی علاج سے روک کر انہیں قتل کر دیتا ہے، اسی طرح سے یہ اپنے لوگوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، اس لیے کہ اس کی دکان بند نہ ہو، اس لیے کہ اس کا کاروبار بند نہ ہو. لیکن اب میرا مشن صرف اس کا اڈا بند کروانے سے زیادہ ہے، اور میں وہاں اکیلا اس لیے جا رہا ہوں کہ کم سے کم اسے یہ موقع نہ ملے کہ بھاگ گئے یہ لوگ، ڈر گئے یہ لوگ. تو یہ دکھانے کے لیے کہ انشاءاللہ العزیز صرف خوف اور ڈر ایک ذات کا ہے اور وہ پروردگار کی ذات ہے. انشاءاللہ اس کا خوف اور اس کی دہشت ہم پاکستان کے ہر شخص کے دل میں سے ختم کریں گے. تو میں انشاءاللہ العزیز کلر سیدہ جا رہا ہوں، اور جو دعوت تھی سب لوگوں کو وہاں پہنچنے کی، اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اسے موقع مل جائے گا کہ وہ یہ واویلا کرے کہ جناب دیکھیے ان کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی. تو
تو 23 مارچ کو میں انشاءاللہ العزیز اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے کلر سیدہ میں موجود ہوں گا، لیکن اب ٹارگٹ اس کا اڈا بند کروانا نہیں ہے، اب ہماری منزل ہے اس شخص کی گرفتاری، اور جب تک یہ قاتل، یہ درندہ، یہ بھیڑیا، یہ وحشی انسان گرفتار نہیں ہوگا تب تک اقرار الحسن کی یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ اور میری آپ سب سے بھی درخواست ہوگی کہ اس ننھی معصوم اور پیاری آنکھوں والی گڑیا کے قتل کا بدلہ لینا ہے قانونی طور پر، اس درندے کو، اس شیطان کو اس کے انجام تک پہنچا کر۔ تو 23 مارچ کو انشاءاللہ میں کلر سیدہ کے بائی پاس چوک پر دوپہر 12 بجے اکیلا کھڑا ہو کر چیلنج کروں گا حق خطیب کو، اور مجھے یقین ہے کہ لوکل میڈیا ہمیں کوریج دے گا اور اس کے ذریعے ہم دنیا کو یہ پیغام پہنچائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور اب ہم نے اپنا ٹارگٹ اس کا اڈا بند کروانے سے آگے بڑھا دیا ہے۔ اب اس کا اڈا بند کر کے اسے سکون کی نیند نہیں سونے دیں گے، انشاءاللہ العزیز ہر دن اسے بے نقاب کریں گے، ہر رات اس کے لیے عذاب بنائیں گے تاکہ یہ سو نہ سکے، اسے اندازہ ہو کہ اس نے کتنا ظلم و ستم ڈھایا ہے لوگوں کے اوپر، اور اس کے تن پر اگر کوئی عزت کا کوئی ایک آدھ چیتھڑا باقی بچ گیا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم اسے بھی نوچ کر اتاریں گے اور دنیا کو اس کا اصل چہرہ دکھائیں گے کہ یہ شیطان اپنے چند روپوں کی خاطر اس ملک کے معصوم بچوں، اس ملک کے معذور افراد اور اس ملک کے مجبور مریضوں کی زندگیوں سے کھیلتا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز 23 مارچ کو حق خطیب صاحب آپ سے کلر سیدہ میں ملاقات ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں حق خطیب صاحب کہ آپ کتنے بہادر ہیں، آپ کتنے دلیر ہیں، آپ سامنے آ کر میرا سامنا کرتے ہیں یا پھر چوہے کی طرح ڈر کر بدک کر چھپ جائیں گے، ہمیشہ کی طرح آپ سہارا لیں گے اپنے لوگوں کا، اپنے مریدین کا، اپنے چیلوں کا اور اپنے غنڈوں کا۔ تو سید اقرار الحسن آ رہا ہے کلر سیدہ 23 مارچ کو، تمام ان لوگوں کا مقدمہ لے کر کہ جن کی زندگی کو عذاب سے دوچار کیا، جنہیں آپ نے ایک اذیت ناک موت دی، انشاءاللہ العزیز آپ کا اختتام بھی اذیت ناک ہوگا۔